السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ذیشان اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قرآن سیکھیے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، وضو کے متعلق ہم سیکھ رہے تھے، وضو کے فرائض اور اس کی سنتیں سیکھ لی۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اس کے مستحبات سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو مستحب ہے، یعنی جو چیز اچھی ہے جس کے اوپر ثواب دیا جائے گا، کہ وضو جب آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جو اونچی ہو، یعنی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرنا ہے تاکہ جو وضو کے چھینٹے ہیں وہ آپ کے جسم پر یا کپڑوں پر نہ پڑیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بیٹھ کر وضو کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، جیسے وہ ہاتھ پھیرتے ہیں نا، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اطمینان سے وضو کرنا، یعنی پرسکون ہو کے آپ نے وضو کرنا ہے، ایسا نہیں جلد بازی میں فوراً سے فٹافٹ جو نا وضو کرنا، ایسے نہیں، بالکل اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر وضو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اعضاء وضو پر پہلے سے پانی چپڑ لینا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جب وضو کرنے لگے تو ہاتھوں کو گیلا کر کے جو وضو میں آپ نے اعضاء دھونے ہیں ان کے اوپر ہاتھ پھیر لیں تاکہ وہ جلد نرم ہو جائے۔ جب جلد نرم ہوگی تو جب آپ پانی بہائیں گے تو آسانی کے ساتھ وہ اعضاء دھل جائیں گے اور پانی بھی تہوں تک پہنچ جائے گا۔ سردیوں میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ سردیوں میں جلد سکڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی جو ہے نا وہ دراڑوں کے اندر جو ہے نا لکیروں کے اندر نہیں پہنچ پاتا۔ اس کے بعد ہے وضو کرنے میں بغیر ضرورت کسی سے مدد نہ لینا۔ مثال کے طور پر آپ جیسا کہ ٹونٹیاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں مسجد کے اندر، اب یہ نہیں ہے کہ آپ بولیں گے بھائی یہ ٹونٹی کھول دو یا میرے منہ پہ پانی پھیر دو، ایسا نہیں کریں گے۔ بغیر ضرورت آپ نے نہیں کسی سے مدد لینی۔ ہاں اگر لوٹے کے ساتھ وضو کر رہے ہیں یا آپ کوئی تشت وغیرہ یا کوئی پتیلی وغیرہ میں پانی ہے اور وہ آپ نے اس کے ذریعے وضو کرنا ہے تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یار میرا وضو کروا دو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا، یعنی جب آپ نے کلی کرنا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی مستحب ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں نہیں جی الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا ہے، الٹے ہاتھ سے پانی ڈالنا جو ہے نا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اور الٹے ہاتھ کی چنگلیاں کے ساتھ، الٹے ہاتھ کی چنگلیاں چھوٹی انگلی کو ناک صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد ہے انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا، یعنی یہ انگلیوں کی پشت ہے نا، اس سے گردن کا مسح کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی ہوئی چنگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا، یعنی یہ جو چھوٹی انگلیاں نا جیسے وہ پیچھے ایسے کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ آپ نے ایسے کانوں کے سوراخوں میں اور لائنوں میں یہ پوری انگلی کو پھیر دینا۔ اگر مشکل ہو تو پھر آپ شہادت کی انگلی بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ انگوٹھی ڈالی ہوئی ہو تو آپ کو انگوٹھی اگر سخت ہے تو اس انگوٹھی کو ڈھیلا کر لیں، یعنی مطلب اتار لیں تاکہ جو حصہ انگوٹھی کے نیچے آیا ہوا ہے وہ بھی دھل جائے۔ اگر آپ نہیں دھوئیں گے تو وہ وضو مکمل نہیں ہوگا۔ معذور شرعی نہ ہو تو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کر لینا اس کے لیے مستحب ہے۔ معذور شرعی کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت آئے گا وہ وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، تو نماز پڑھنے کے بعد اس کا وضو پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ معذور شریعت نے ایک رخصت دی ہوئی ہے۔ تو اب جو کامل طور پر وضو کرتا ہے، یعنی جس کی کوئی جگہ پانی بہنے سے نہ رہ جاتی ہو، اس کے کنووں یعنی ناک کی طرف کے کونے، یہ والے نا ان کو کنووں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹخنوں، جو ہماری جو پاؤں ہیں ان کے اوپر جو ابری ہوئی ہڈیاں ہیں ان کو ٹخنے بولتے ہیں۔ ایڑیوں، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ تلووں، جو ایڑیوں سے آگے والا حصہ ہوتا ہے وہ، اور کونچوں یہ جو ہماری جو ایڑی ہیں نا ان کے اوپر وہ آپ نے دیکھا ہوگا پٹھا سا ہوتا ہے، اس کے سائڈوں میں اگل بغل میں تھوڑے تھوڑے سوراخ ہوتے ہیں، اسے بولتے ہیں کونچوں۔ اور گھائیوں، یعنی انگلیاں، جو پاؤں کی انگلیاں ہیں نا، یہ جو چیزیں ہیں ان کو گھائیاں بولتے ہیں۔ اور کوہنیوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا، اور بے خیالی کرنے والوں کے لیے تو یہ فرض ہے کہ ان جگہوں کی طرف توجہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ نا لائنیں ہوتی ہیں، اگر پانی نہ ان میں پہنچا تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے اگر آپ کسی برتن وغیرہ سے وضو کر رہے ہیں تو اس برتن کو آپ نے الٹی طرف رکھنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ چہرہ دھوتے وقت پیشانی پر اس طرح پانی پھیلانا کہ آپ کے جہاں سے بال اگ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ بھی تھوڑے تھوڑے دھل جائیں، یہ بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد ہے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا۔ مثال کے طور کے اوپر ہم نے فرض میں سیکھا تھا کہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ، اب کوہنیاں یہاں تک ہیں، اب سمیت یعنی یہاں تک دھونا، یہ کیا ہے؟ روشنی کو زیادہ کرنا، یعنی جہاں تک لیمٹ بتائی گئی ہے اس سے زیادہ دھونا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔
آپ دونوں ہاتھ استعمال کرنے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ بھی سلامت ہے اور آپ ایک ہاتھ سے وضو کر رہے ہیں، یہ مکروہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہاتھ پاؤں دونوں میں انگلیوں سے شروع کرنا، یعنی اگر آپ نے ہاتھ دھونے ہیں یا آپ نے پاؤں دھونے ہیں تو انگلیوں سے سٹارٹ کرنا ہے، یعنی پہلے انگلیاں دھوئیں گے، اس کے بعد ہتھیلی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہر عضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بوندے ٹپکا دینا تاکہ بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں، خصوصاً جب مسجد میں جانا ہو کہ فرش مسجد پر وضو کے پانی کے قطرے گریں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی اس پانی کو وضو خانے کے اوپر ہی نچوڑ لیں تاکہ مسجد کے صحن کے اندر اور آپ کے کپڑوں کے اندر وہ پانی نہ ٹپکے۔ ہر عضو کو دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت نیت وضو، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ جو ہاتھ دھو رہے ہیں آپ کے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بھائی وضو کر رہے ہیں، یہ وضو کرنا آپ کے ذہن میں حاضر ہونا چاہیے، ذہن نشین ہونا چاہیے۔ اور ابتدا میں جب آپ وضو کریں گے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور درود پاک پڑھنا اور کلمہ شہادت پڑھ لینا یہ مستحب ہے۔ اعضائے وضو بلا ضرورت نہ پہنچے، یعنی اگر ضرورت نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ وضو کریں، ساتھ جماعت کھڑی ہوگی ہے تو اب آپ جلدی جلدی مسجد میں آئیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو جلد بازی میں تو وہ صاف نہیں کریں گے، تو کہتے ہیں اعضائے وضو بلا ضرورت نہ پہنچیں، اگر پہنچنا ہو تب بھی بلا ضرورت بالکل خشک نہ کریں، ٹھیک ہے، بالکل خشک نہیں کرنے، کیونکہ یہ جو ہمارے جسم کی تری ہوگی نا وضو کی، یہ بروز قیامت اس کو تولا جائے گا اور اس کو تول کر ہمیں ثواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکیں کہ شیطان کا پنکھ ہے، بعض بندے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ایسے ایسے ہاتھوں کو کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بعد وضو، یعنی وضو کر لینے کے بعد میانی کہتے ہیں پاجامے کا وہ حصہ جو پیشاب کی شرمگاہ کے ساتھ، یعنی ناف سے جو نیچے جو ہماری شلوار کا حصہ ہوتا ہے اسے میانی کہتے ہیں۔ بعد وضو اس پر پانی چھڑک لینا، جس بندے کو وسوسے آتے ہوں وہ یہ عمل کرے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اس کے وسوسے جاتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو بھی ادا کر لیں۔ اب وضو کے مکروہات ایسے ہیں کہ وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا یہ مکروہ ہے، ناپاک جگہ پر وضو کا پانی گرانا یہ بھی مکروہ ہے، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، اعضائے وضو سے جس برتن سے آپ وضو کر رہے ہیں، آپ دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں مثال کے طور پر، اب وہ برتن پانی مطلب وہ آپ کے پاس ہی پڑا، اب وہ آپ کے چہرے سے قطرے ٹپک کے پانی میں جا رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے قبلے کی طرف تھوک یا بلغم ڈال دینا یا کلی کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یہ ذرا خاص خیال رکھیے گا، اگر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کر رہے ہیں نا تو آپ نے تھوک کو نیچے کی طرف پھینکنا ہے، قبلے کی طرف نہیں رخ کر کے پھینکنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ اسراف ہے، جو کام آدھے چلو یعنی جیسے ناک میں پانی وہ آدھے چلو سے ہو سکتا ہے، اب ایک بندہ جب دونوں ہاتھوں کے ساتھ وہ ڈالا تو یہ مکروہ ہے، اسراف بھی ہے، اس لیے سے بھی بچنا چاہیے، جو کام آدھے چلو سے ہو سکتا ہے وہ پورے چلو سے نہ کریں۔ اب ہے اتنا کم بھی نہیں خرچ کرنا چاہیے کہ وہ سنت ہی نہ ادا ہو، یعنی میانہ روی سے کام لینا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے منہ پر پانی مارنا، وہ بعد میں ایسے چھٹے مارتے ہیں منہ کے اوپر، چھٹے میں بالکل پانی لیں آرام کے ساتھ جو منہ کے اوپر ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اور منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، اب منہ پہ پانی ڈالنا تو ایسے ڈالنا، پھونکے بھی ساتھ میں نکالتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ یہ ہندوؤں کا شعار ہے اور روافظ کا یہ طریقہ ہے۔ گلے کا مسح کرنا، یہ جو ایسے ایسے کرتے ہیں ایسے، یہ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے بھائی، سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الٹے ہاتھ سے کلی کرنا، یعنی اگر سیدھا ہاتھ درست ہے الٹے ہاتھ سے کر رہا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی مکروہ ہے الٹے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی الٹے ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے اور سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کر رہا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے، مثال کے طور پر اب ہاتھ گیلے کیے سر کا مسح کیا، ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا مسح مکمل ہو گیا، اب اس نے پھر ہاتھوں کو گیلا کیا پھر مسح کر دیا، یہ مکروہ ہے بھائی، ایک ہی بار کرنا ہے 3 بار نہیں کرنا، یہ یاد رکھیے گا۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ہونٹ یا آنکھ زور سے بند کر لینا، ہونٹ یا آنکھ جب سے منہ پہ پانی ڈالیں ایسے بالکل بند کر لیتے ہیں، آنکھوں میں پانی چلا جائے یا پھر منہ میں پانی چلا جائے، ہوتا ہے نا روزہ ہوتا ہے تو بندہ ڈر نہیں رہا ہوتا ہے، ایسے نارمل رکھنا ہے آپ نے، جیسے بالکل آرام سے
کرنا، بالکل بند نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں۔ وضو کی ہر سنت کا ترک، وضو کی ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، اسی طرح ہر مکروہ کا ترک سنت ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پریکٹیکل وضو کے ساتھ۔ اپنے دوست کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔